اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مسلسل خطبہ شعبانیہ کی مختصر تفسیر لے کے حاضر ہو رہے ہیں، اور آج اسی خطبہ شعبانیہ کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی، ہمارے رسول اپنے اس خطبے میں کہہ رہے ہیں، روزہ داروں سے مخاطب ہو گئے، مومنین سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کو گناہوں سے محفوظ کرو۔ بہت اہم فقرہ ہے پیغمبر کا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ زبان کو کس چیز سے محفوظ رکھو؟ گناہوں سے، لغزشوں سے، غیبت سے، برائیوں سے، چغلیوں سے۔ آپ اگر کتاب اٹھائیں آیت اللہ دست غیب کی، تو انہوں نے 70 گناہوں کو شمار کیا ہے، کہا کہ اس زبان سے بہت سی گناہیں ہوتی ہیں، لیکن کہا انہوں نے 70 گناہیں ایسی ہیں کہ جس کا سرچشمہ، جس کا منبع، یعنی جو اسی زبان سے ہوتی ہے۔ بہت اہم ہے یہ زبان، اپنی زبانوں کو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے بھی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے کو کھانے سے اپنے پیٹ کو بچائے رہیں، پانی سے اپنے کو بچائے رکھیں، اسی کا نام روزہ ہے۔ نہیں، روزہ جسم کے ہر اعضاء کو، جس سے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، زبان کا اپنا روزہ ہے، ہاتھ کا اپنا روزہ ہے، آنکھوں کا اپنا روزہ ہے، یعنی اس جسم میں جتنے اعضاء و جوارے ہیں سب کا روزہ ہے۔ جب یہ سارے اعضاء کو انسان ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جس سے پروردگار عالم نے کہا ہے، تب جا کے روزہ مجموعاً مکمل ہوتا ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ صرف اپنے پیٹ کو ہم بچائے رکھیں، کھانا نہ کھائیں، پیاس لگ رہی ہے ہم اپنے کو پانی نہ پئیں، اس کو روزہ نہیں ہم پڑے رہے، نہیں، روزہ نام ہے۔ اور پیغمبر نے اسی لیے کہا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ کس سے محفوظ رکھیں؟ گناہوں سے۔ کس سے محفوظ رکھیں؟ برائیوں سے۔ 70 ایسی گناہیں ہیں جو اسی زبان سے ہوتی ہے، اور زبان بڑی اہم ہے۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی اسی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور جیسے ہی بولتا ہے، دیکھیں جو آدمی چپ ہوتا ہے، دیکھیں بعض جگہ کے اوپر خاموشی بھی اچھی چیز ہے، چپ رہنا چاہیے، لیکن ہر جگہ خاموشی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تم کس کے طرفدار ہو، علی کے طرفدار ہو یا معاویہ کے طرفدار ہو۔ بعض لوگ چپ رہنا مصلحت سمجھتے ہیں، دیکھیں ہر جگہ چپ رہنا، حق کے خلاف آواز اٹھانا، یہاں کے اوپر آدمی چپ ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن باطل کے خلاف آواز بلند کرنا، باطل کے خلاف بولنا، یہ زبان کا حق ہے۔ یہاں کے اوپر چپ رہ جانا گناہ ہے، لہٰذا اسی زبان کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس زبان کی اہمیت ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اپنی زبان کو محفوظ رکھو، بچاؤ گناہوں سے۔ 70 ایسے گناہ ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس 70 گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا، کہ 70 ایسی گناہ ہیں کہ جس کا سرچشمہ، جس کا منبع اور جس کا پورا حصہ جو ہے اسی زبان سے۔ آپ دیکھیں جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، کہاں سے؟ اسی زبان کے ذریعے سے بولا ہے۔
غیبت کرنا، اگرچہ غیبت کے بہت سے ذرائع ہیں، اشارہ کرنے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے، آنکھ سے بھی غیبت ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کا مزہ جو آتا ہے وہ زبان سے، برائی کرنا کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کو برا بھلا کرنا، دیکھیں گالی دینا، یہ بھی اسی زبان سے ہونا ہوتا ہے، کسی کے سلسلے میں لعن کرنا، تانا دینا، یہ سب اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اور خود یہ بھی ہے، اسی 70 گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں، خود امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہنا، ان کے قتل کے سلسلے سے کہ پروردگار راضی تھا ان کے قتل سے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اور اسی زبان سے سارے گناہ، ایک ظالم کی حمایت اسی زبان سے ہوتی ہے، اور اسی زبان سے نہ جانے کتنے ثواب کمائے جا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں اپنی زبان کو محفوظ رکھو گناہوں سے۔ وہ 70 گناہ اگر آپ کو وقت ملے تو آپ مراجعہ کریں، گناہ کبیرہ آیت اللہ دستغیب نے اس میں 70 گناہیں شمار کی ہیں جو اسی زبان سے ہوتی ہیں، لعن، تشنیع، یہ ساری چیزیں اسی گناہ سے، بے وجہ کسی کی تعریف کرنا، مسخرہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب اسی زبان سے ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ان یکون خیرا منہم، کہتے ہیں کہ اے صاحبان ایمان، ایک دوسرے کا مسخرہ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مسخرہ کر رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ عورتوں سے مخاطب، نہ عورتوں میں سے کسی عورت کو حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مسخرہ کرے، ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آگے کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب کو اس طرح سے فاش نہ کرو، بیان نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ دیکھیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی سب سے اہم جو بیماری ہے وہ یہی ہے، عیب جوئی کرنا ہمارے سماج اور معاشرے کا حصہ ہے۔ برے الفاظ سے کسی کو پکارنا، اے فلنواں، اے ڈھکنواں، یہ سب کیا ہے؟ جس کا برے القاب سے آج ہر آدمی اس عیب جوئی کو، برے القاب سے پکارنے کو، کسی کا مسخرہ اور مذاق اڑانے کو ہم اور آپ حاضر جوابی سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے افراد کو کہا جاتا ہے یہ بڑے حاضر جواب ہیں، جو کسی کو منہ پھٹ ہو، جو چاہے منہ میں آئے بول دے، جو کہہ دے، کہا ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں پیغمبر اسلام کی، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سب سے زیادہ ان افراد سے بھرا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ وہ افراد ہوں گے جو اپنی اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر علم کے تکلم کیا ہوگا، بولا ہوگا، گفتگو کی ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے سوچ کے، سمجھ کے، دیکھو، پرکھو، تب بولو۔ اور امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں اسی لیے ارشاد بھی فرمایا کہ جاہل کی زبان اس کے منہ میں ہوتی ہے، اور عاقل کی زبان، جو عقل مند ہوتا ہے، اس کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ زبان تو منہ ہی میں ہوتی ہے، لیکن کیا مطلب؟ جاہل جو ہوتا ہے جو آیا نہیں پھٹ سے بول دیا، لیکن عاقل جو ہوتا ہے، عقل مند جو ہوتا ہے، سمجھدار جو ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن عقل مند ہی ہوتا ہے، جو مومن ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ پہلے تولے گا، پرکھے گا، تب بولے گا۔ لہذا پیغمبر کے اس فقرے میں بہت جان ہے، یہ پوری ایک سیریز چاہتا ہے، پوری ایک تفسیر چاہتا ہے کہ اپنی زبان کی محافظت کرو، گناہوں سے پرہیز کریں۔ ہم اسی زبان سے گناہیں ہوتی ہیں، ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا ہے، لمحہ بہ لمحہ ہم اسی زبان سے برے الفاظ، جھوٹ دیکھیں، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، کب ہم اتنا جھوٹ بول دے رہے ہیں ہمیں بھی احساس ہوتا ہے۔ ہم ہیں کہیں کے اوپر، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کے اوپر ہیں، ہم فلاں سے مل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ میں یہ سب اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہوں گے، شاید میری اس سے اصلاح ہو جائے،
لیکن ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. اور یہ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم یہ تیاری کر سکتے ہیں, اپنی زبان کی محافظت کریں, اپنی زبان کا روزہ رکھیں اس زبان سے. اور باقاعدہ ایک روایت آپ کے سامنے میں ارشاد فرماؤں کہ اس زبان کے اوپر جب عذاب ہوگا, جسم کے بہت سے اعضاء ہیں, ہاتھ کے اوپر بھی عذاب ہوگا, اب معصوم سے روایت ہے ہاتھ کے اوپر بھی ہوگا, آنکھوں کے اوپر ہوگا, اس تمام اعضاء بدن کے جو اعضاء ہیں اس کے اوپر عذاب ہوگا. لیکن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی بدن کے اعضاء میں سے کسی عضو کے اوپر ہوگا اور کسی بدن کے جز اور حصے کے اوپر ہوگا تو معصوم فرماتے ہیں زبان کے اوپر ہوگا, اسی زبان کے اوپر. اسی لیے کسی نے چھٹے امام سے آ کے پوچھا کہ مولا نجات کا راستہ بتائیے کہ نجات کیسے ملے گی. تو مولا نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اسی زبان کو محفوظ رکھو. کہا کہ جو زبان ہے تمہارے دہن میں, تمہارے منہ کے اندر, اسی زبان کو محفوظ رکھو, نجات مل جائے گی, بڑی آسانی سے نجات مل جائے گی. اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تقوی کی منزل کے اوپر نہ پہنچے, اس نے اگر اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہے تو وہ تقوی کی منزل کے اوپر ضرور پہنچے گا. اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے اور وہ تقوی کی منزل تک نہ پہنچے. لہٰذا ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں, بہت اہم ہے. میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں, اسی زبان کے اوپر سب سے زیادہ عذاب ہوگا. روایت میں یہاں تک ہے کہ جب عذاب ہوگا تو زبان سوال کرے گی, پروردگار میرے اوپر عذاب کیوں اتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ تو پروردگار کہے گا تمہاری یہ زبان ہی تھی کہ جو مشرق اور مغرب میں کوئی گناہ میں جو اگر ملوث ہوا ہے اسی زبان کی وجہ سے ہے. اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے اور وہ بے جرم و خطا اس دنیا سے گیا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے. کہیں کے اوپر اگر حرام کاری ہو رہی ہے, کہیں کے اوپر زنا ہو رہا ہے, کہیں کے اوپر اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور کہا کہیں کے اوپر اگر حرام مال کھایا جا رہا ہے, حرام مال کو پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے تو اسی زبان کی وجہ سے. لہٰذا عزیزان ناظرین, میرے جو ہم سن و سال ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں, گناہوں سے پرہیز کریں. یہ زبان بڑی عظیم ہے اللہ نے, اور اسی زبان کے ذریعے سے روایت میں ہے جنت خریدی جا سکتی ہے. اسی زبان کے ذریعے سے پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے زبان شیرین ملک گیرین. اگر زبان اچھی ہوگی تو ہم ملک کو حاصل کر سکتے ہیں, اگر زبان اچھی ہوگی تو ہم پروردگار عالم کی مرضی کو خرید سکتے ہیں. اگر ہماری زبان پروردگار عالم کی اطاعت میں جاری ہوگی تو جنت خریدنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں, جو مرضی الہی کو خرید سکتے ہیں. یہ زبان ہی کا اثر ہے. آپ دیکھیں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور کہا جاتا ہے ایران میں ایک شخص تھا, حمالی کرتا تھا, بوجھا ڈھوتا تھا, لیکن اس نے عبادتوں کے ذریعے سے اپنی زبان میں تاثیر وہ پیدا کی کہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بوجھا ڈھونے والا شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں, راستے سے گزر رہا تھا, چھت کے اوپر سے ایک لڑکا گرنے لگا, حادثہ ہوا, وہ چھت پہ تھا, گرنے لگا. جیسے ہی اس بوجھا ڈھونے والے شخص نے اسے دیکھا فوراً کہتا ہے کہ وہیں کے اوپر ٹھہر جا. مشہد کے لوگ اس واقعے کے ناظرین وہ کہتے ہیں بچہ وہیں کے اوپر ٹھہر گیا. اور جب اس نے پھر کہا کہ اب نیچے آ جا تو اس نے اپنا دامن پھیلایا, بچہ اس کی گود میں آ گیا. یعنی گرتا ہوا بچہ ایک انسان کی زبان پر رک گیا. یہ کیا ہے؟ یہ زبان میں تاثیر کیوں آئی؟ جب پوچھا لوگوں نے کہ یہ اثر کیسے تمہاری زبان میں آیا, تو کہا کہ میں نے ایک مدت تک اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کی ہے اور اس کے ذکر کو اسی زبان سے جاری کیا ہے, اور پروردگار سے چاہا ہے پروردگار میری زبان میں مجھے تاثیر عنایت کر, لہٰذا یہ تاثیر مجھے پروردگار عالم نے عطا کی. یعنی اسی زبان کے ذریعے سے محفوظ جو کہا گیا ہے کہ محفوظ رکھو, یعنی کیا مطلب؟ اس زبان کو ذکر پروردگار میں ہم لے کے آئیں, ذکر پروردگار سے اس زبان کو ہم مشغول رکھیں. لہٰذا اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم
اپنی زبان کو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر الہی سے، جو دعائیں معصور ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اس زبان کو پاک و پاکیزہ رکھیں اور اپنی زبان میں تاثیر اس زبان میں ہو، یہ پروردگار عالم سے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔